السلام علیکم دوستوں، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستوں۔ کل سے آپ کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اور یہ بھی کل فیصلہ ہو گیا تھا کہ فل کورٹ بینچ جو ہے وہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ اور جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا تو اس کے پیچھے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ججز کی چھٹیاں چل رہی ہیں اور کیسز کا جو بوجھ ہے وہ زیادہ ہے، اور ہم 3 ججز ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فل کورٹ کو بنا دیا جائے اور بلایا جائے۔ اس کے لیے سپٹمبر تک انتظار کرنا پڑے گا سوری۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج جو ہے وہ رات ہی پی ڈی ایم نے اور پیپلز پارٹی اور جتنی بھی حکومتی اتحادی جماعتیں انہوں نے جو ہے وہ بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ آج جب کارروائی کا آغاز ہوا تو تمام وکلاء جو تھے حکومت سائیڈ کے وہ آئے اور انہوں نے باری باری بائیکاٹ کا اعلان کیا، لیکن وہ کورٹ روم میں بیٹھ کے سن رہے ہیں کارروائی، اور جس پہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا بھی، ریمارکس بھی دیے کہ شکر ہے بیٹھ کے سن تو رہے ہیں۔ اچھا، اب اس پورے سینیریو کے اندر ایک طرف یہ سینیریو ہے، ایک سیاسی بحران ہے، ایک آئینی بحران ہے، اور ملک کا جو حال ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ہم ہیں، عوام ہیں۔ عوام کو جو چونا لگانا ہے وہ گورنمنٹ ایک سائڈ سے لگائی جا رہی ہے، دوسری سائڈ سے یہ فیس دکھا کے دیکھیں جی معاملات ہم پھنسے میں کر کیا سکتے ہو، دوسری طرف سے کیے بھی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ ایک عجیب سی ڈرامے بازی ہے، وہ پنجابی دے وچ نہ ہوندا سی نا کہ جدوں کسی نال لڑائی ہو جانی تے جدوں کوٹ بھی لینا، سارا کام کر لینا، تو پھر اینڈ تے رون بھی لگ پینا، اسی ماڑے جو ہوئے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ وہی کر رہی ہے کہ سارا کچھ عوام کے ساتھ کر کے بھی، اور اس کے بعد وہ والا اچھا اسی ماڑے جو ہے ٹیکس وغیرہ لگا دیا بلوں کے اندر، فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جتنا اضافہ کیا گیا بلوں کے اندر وہ بھی سب کی نظر میں ہے۔ ڈالر جو ہے وہ ہمارے مفتاح صاحب جو مہا گرو ہیں، جن کے اوپر تھا کہ یار یہ آئیں گے اور اکانومی سنبھل جائے گی، جو کہتے تھے ہم کمال کر دیں گے، ڈالر 232 روپے کا آج ہو گیا۔ پیٹرول عالمی مارکیٹ میں $93 فی بیرل کا ہو گیا۔ اب وہ $93 کا بھی ہمیں ریلیف نہیں مل سکتا۔ ریلیف اس لیے نہیں مل سکتا کہ جو ڈالر کی قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، وہ گیپ جو ہے وہ کور کر ہی نہیں سکتے۔ اب اور بھی قیمت کوئی $5-60 اور بھی نیچے آ جائے وہ پھر بھی ہم کور نہیں کر سکتے۔ پھر اس پورے سینیریو میں پرویز الہی جیت جائے یا حمزہ شہباز جیت جائے، عوام کو کیا فائدہ جی؟ 40 سال کے اندر 30 سال کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کس حد تک عوام کو فائدہ دیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاکستانی کسی دور میں 36,000 کا مقروض آج 2,40,000 کا ہے، تو یہ سب نے حصہ ڈالا ہے۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس نے اس میں حصہ نہ ڈالا ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نون لیگ نے بہت بہتر کیا ہے، اگر بہتر کیا ہے تو یہ قرضہ کم ہونا چاہیے تھا۔ نون لیگ کے دور میں یہی جو 36,000 والا قرضہ پیپلز پارٹی کے دور میں 88,000 پہ ہوا تھا ایک پاکستانی پہ، یہ نون لیگ کے دور میں 1,40,000 پہ پہنچا تھا، اور پی ٹی آئی کے دور میں 2.5 لاکھ پہ پہنچا۔ تو بات یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، اور ہمیں وہ لولی پاپ دیا ہے عوام کو، جو عوام لولی پاپ لینا چاہتی ہے کہ جناب ہم آئیں گے ہم ٹھیک کر دیں گے۔ بھائی ٹھیک کس نے کیا؟ اگر کوئی تھوڑا بہت بھی ٹھیک کرتا تو نظر تو آنا چاہیے تھا نا، نظر کہیں پہ بھی نہیں آ رہا۔ مقروض ہم ڈبل ہو گئے، ٹھیک ہے، خسارہ ہمارا بڑھ کے ڈبل ہو گیا، ایکسپورٹ ہماری جو ہے وہ ڈبل ہو گئی، ایکسپورٹ ہماری کم ہو گئی، امپورٹ ہماری جو ہے وہ ڈبل ہو گئی۔ اچھا، اب یہ سارے سینیریو کے اندر عوام پھر اس چکر میں لگی یہ جی عمران خان جیت گیا۔ بھائی جیت جائے عمران خان، آپ کو کیا ملا؟ بجلی کی قیمت تو جو بڑھنی تھی وہ بڑھی ہوئی ہے، عمران خان نے بھی جو کم کی تھی 5 روپے، اس کا خمیازہ ابھی بھی بھگت رہے ہیں کہ ہمیں مزید اضافہ مل رہا ہے۔ مطلب وہ جب 5 روپے وہ نکلے اور پھر سبسڈی گورنمنٹ نے جو ختم کی تو ساری سبسڈی ختم کر کے اب اچانک سے زیادہ بوجھ پڑ گیا۔ اچھا، پھر نواز شریف آ جائے جی، نواز شریف کے آنے سے کیا ہوگا؟ وہ جو پیٹرول کی قیمتیں کم تھی وہ تو عالمی مارکیٹ میں کم تھی، اس کا فائدہ ہو گیا۔ باقی چیزیں کون سی کمی آئی؟ کون سا گھی واپس 50 روپے 40 روپے کلو پہ چلا گیا؟ کون سی چینی 19 روپے کلو پہ چلی گئی، 20 روپے کلو پہ نہیں گئی؟ تو یہ باتیں ہیں، عوام کو لولی پاپ دیا جا رہا ہے، سب اپنا اپنا فائدہ جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، سیاستدان، عوام کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا۔ اب اگر یہ آتے بھی ہیں تو ریلیف کچھ نہیں ملنا، ککھ نہیں ملنا، انہوں نے ایک دوسرے پہ ڈالنا ہے۔ ایک نے کہنا جی ہم تو ٹھیک کر کے گئے تھے، جبکہ وہ ٹھیک کر کے نہیں گئے تھے، تو انہوں نے کہنا جی دوسرے نے آ کے خراب کر دیا۔ دوسرے نے کہنا جی ہم نے تو 30 سال میں ٹھیک کیا تھا، ٹھیک انہوں نے بھی نہیں کیا تھا، جی انہوں نے خراب کیا۔ اب اس پورے لولی پاپ کے اندر الیکشن آ جائیں گے، اور الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے۔ اب عوام کو یہ سوچنا ہے کہ دیکھیں اس ملک میں اب یہ سین شروع ہو گیا ہے کہ پارٹی سربراہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے منہ کو ووٹ ملا ہے، اس کی وجہ سے شہرت ہے، اس کی وجہ سے پارٹی کی عزت ہے، اس کی اوقات ہی نہیں رہی پارلیمانی سربراہ کے سامنے۔
تو ابھی تو یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی، یہ ڈیسائیڈ ہونے کے بعد کہیں پہلے ایک اس فرد واحد کی عزت، اس کی اہمیت ڈیسائیڈ ہوگی، پھر عوام کی باری آ گئی۔ تو عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب اس نے جو بھی فیصلے لینے ہیں، الیکشن میں 1 سال باقی ہے تو وہ سوچ سمجھ کر لے، وہ دیکھے کہ یہ جو آپس میں ہمارے سامنے لڑ رہے ہیں اور یہ جو پردے کے پیچھے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور مفاہمت کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اگر تو یہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ آتے ہیں اور ملک کا سوچتے اور چیزوں کو تعین کرتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ سارے بیٹھ کے اداروں کو بھی بٹھائیں اور پھر تعین کریں کہ آرمی چیف کا تقرر کیسے ہوگا، تعین کریں کہ چیف جسٹس کی حدود کیا کیا ہیں، سپریم کورٹ کی حدود کیا کیا ہیں تعین کریں کہ کرپشن کا پیسہ جو ہے وہ کس طرح سے واپس لایا جائے گا، تعین کریں کہ کون کون غلط ہے، اس کو سزا دے جب دی جائے گی تو اس میں باقی سیاستدانوں کا کردار کیا ہوگا۔ یہ تعین جب تک نہیں ہوتا اس ملک کے حالات نہیں بدلنے والے۔ تو یہ ہماری رائے تھی، آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس ملک کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے۔ یہ سیاسی پھڈے جو ان میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں، ملک کی بہتری بھی کوئی نہیں ہونے والی۔ تو آپ بتائیں کہ ملک کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، کمنٹ میں لازمی رائے دیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔